اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ناظرین گرامی، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے، خیر مقدم ہے آپ سبھی کا پروگرام دی انڈر ریٹڈ نعمت میں، جہاں ہر ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، یاد دہانی کرتے ہیں کسی ایسی نعمت کی جو ہماری زندگی میں اس قدر شامل ہے، اس قدر ہم اس میں مشغول ہیں کہ اسے نعمت تصور کرنا بھول چکے ہیں۔ اور مقصد اس پروگرام کو لانے کا یہی ہے کہ اللہ نے جہاں بار بار قرآن میں ہم سے کہا ہے کہ تم شکر کرو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، تو اس شکر کے جذبے کو ایک مرتبہ پھر سے اپنے دلوں میں، اپنی زندگیوں میں ابھارا جائے۔ آج جس نعمت کا ہم تذکرہ کریں گے وہ ہے نعمت رزق، جسے ہم نے بہت محدود کر دیا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ حقیقتاً رزق اپنے آپ میں کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کا حق کیسے ادا کیا جائے۔ خواہر عزمی زہرا رضوی اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دیں گی، ان کے استقبال سے آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہر، جیسا میں نے ابھی کہا کہ ہم آج انشاءاللہ دیکھیں گے کہ رزق اپنے آپ میں کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس سے پہلے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، کیوں نہ یہ جانیں کہ کیا صرف ہم اپنے زندگی میں یہ دیکھتے ہوئے کہ لوگوں کے پاس کیا کچھ ہے رزق کو نعمت تصور کرتے ہیں، یا پھر حقیقتاً قرآن و حدیث میں بھی رزق کو نعمت کہا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ رزق کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو رزق ہے کیا؟ جی، کیونکہ بعض دفعہ جب بات رزق کی چلتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں صرف مال، دولت، زیادہ تر جو ابھر کر بات سامنے آتی ہے کہ دولت ہے یعنی رزق ہے۔ جی، ہم دعا کر رہے ہیں خدایا رزق میں فراوانی کر دے، تو ایک تصور آتا ہے خدا دولت زیادہ دے دے، صحیح، مال زیادہ دے دے۔ بے شک زندگی کو گزارنے کے لیے ایک اہم چیز ہے، بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے مال و دولت کا ہونا، اور اس کے ذریعے ایک انسان کو ذہنی سکون بھی میسر ہوتا ہے۔ لیکن کیا واقعاً پوری طرح سے ہم کہیں اگر رزق صرف مال و دولت ہی ہے تو اس کا جواب نہ میں ہوگا، کیونکہ فقط مال و دولت کو رزق نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، رزق کا ایک حصہ مال و دولت ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ دائرہ ذرا بڑا ہے۔ رزق میں کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم علم، ایجوکیشن، علم کو بھی ہم رزق کہتے ہیں، اور یہ چیزیں یقیناً صرف ہم اور آپ نہیں کہیں گے، قرآن اور احادیث میں بھی ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، روایات کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ مال و دولت ہی صرف رزق نہیں ہے بلکہ علم بھی رزق ہے۔ جو ہم علم حاصل کرتے ہیں یقیناً یہ خدا کی جانب سے ایک بہت بڑی عطیہ ہے، ایک بہت بڑا رزق ہے جو ہم تک پہنچایا جا رہا ہے۔ غذا، کھانا پینا وغیرہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک معین کیا گیا ہے، ایک بہترین رزق ہے۔ صحت کا ہونا یہ بھی رزق میں شامل ہے۔ اگر ہم صحت مند ہیں تو یقیناً بہت شکر ہم خدا کا کریں، کیونکہ واقعاً جب یہ نعمت ہم سے دور ہوتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے وہ، تو یہ صحت بھی رزق میں شامل کی جا رہی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ نیک اولاد کا ہونا وہ بھی رزق میں شمار کیا جاتا ہے، نیک بیوی کا ہونا رزق میں شمار کیا جاتا ہے، لوگوں کی یقیناً لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے جو محبتیں ان کے دلوں میں موجود ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے خلوص، ایک محبت کو بھر دیا، ایک انس کو بھر دیا، تو یہ بھی ایک رزق ہے کہ جو خدا کی طرف سے ہمیں دیا جا رہا ہے۔ عقل و ذہانت یہ بھی رزق میں شمار کیے جاتے ہیں، نیک پڑوسی یہ بھی رزق میں شمار کیے جاتے ہیں۔ نعمتوں کو رزق کہا جائے، یعنی جتنی نعمتیں انسان کی زندگی کو خوشگوار بناتی ہیں بے شک ان تمام کا شمار، مطلب تقریباً یقیناً یہی لگ رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں چاہے ایمان ہے، دولت ہے، یا صحت ہے، اولاد ہے، نیک ہمسر ہے، یہ تمام چیزیں رزق میں شمار کی جا رہی ہیں۔ یعنی کہ جب ہم دعا کرتے ہیں خدایا رزق میں ہمارے فراوانی دے دے یا رزق میں برکت دے دے، تو یقیناً یہ تمام چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ یقیناً پروردگار عالم اولاد کو بھی بہتر بنا دے، ہماری صحت کو بھی اچھی رکھے، یہ تمام چیزیں چونکہ رزق میں ہیں۔ یعنی ہم جب، جیسا میں نے بھی کہا بھی کہ ہم بہت محدود کر دیتے ہیں اس کا دائرہ، ہم جب شکوہ کر رہے ہوتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ تو نے ہمیں رزق نہیں دیا ہے، تو ہم فقط مال کو تصور کر رہے ہیں، جبکہ الحمدللہ ہماری زندگی کتنے رزق سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ جی بالکل، جب ہم شکوے کے مقام پر آتے ہیں اس وقت ہم سوچیں اگر ہم نے کہا کہ خدایا تو نے رزق سے ہمیں کیوں اتنا محروم رکھا، تو ہم یہ شاید سوچ کر کہہ رہے ہیں کہ دولت اتنی نہیں ہے تو ہم نے خدا سے شکوہ کیا، جبکہ ہم غور کریں کہ ہم جو اس قدر صحت مند ہیں، یا جو ہماری زبان کام کر رہی ہے، جو عقل و ذہانت صحیح طریقے سے چل رہی ہے، ہماری زندگی میں خوبصورت رشتوں سے ہماری زندگی کو پروردگار عالم نے سجا دیا ہے، اولادیں عطا کر دی ہیں، یا ایسے چاہنے والے ہماری زندگی میں موجود ہیں، تو یہ بھی تو یقیناً خدا کی طرف سے رزق ہے۔ تو خدا نے کہاں پر کمی چھوڑی ہے؟ یہ ہمارے نظریے کا ایک معاملہ ہم سمجھ لیں کہ ہم نے غور نہ کیا روایات کو یا اسلام کو جاننے کی کوشش نہ کی کہ اسلام نے کس طرح سے خوبصورتی کے ساتھ ہمیں یہ چیزیں
بیان کی ہیں۔ اب جب بات چلتی ہے رزق کی، یہ تمام چیزیں چونکہ نعمت ہیں اور خدا کی طرف سے یقیناً یہ نعمت الہی، اور ایک بات جو ہم غور کریں خواہر کہ پروردگار عالم سے ان نعمتوں کے متعلق ہم نے کیا ہر ایک چیز کو مانگا؟ اس نے بغیر مانگے عطا کر دیا ہے۔ ہم نے کیا اس سے کہا کہ ہمیں والدین چاہیے؟ بھائی ہم تو اس دنیا میں تھے کہ وہاں عالم زر ہے، روحوں کا مجمع ہے، ہم تو وہ سوچ سمجھ نہیں رکھتے تھے، لیکن پروردگار عالم نے ہمیں یہ تمام چیزیں عطا کر دی۔ یہ میں اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ دیکھیں جو 3 اہم مراحل انسان کی زندگی میں ہیں کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہے اس وقت بھی اللہ نے اسے رزق عطا کیا ہے۔ کیا بچہ مانگ رہا ہے، خدا سے کہہ رہا ہے، سوچ سمجھنے کی سکت رکھتا ہے؟ اس وقت نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خدا وند عالم اس پر کرم کرتا ہے، اسے رزق عطا کرتا ہے ماں کے شکم کے اندر بھی۔ جب وہی بچہ اس دنیا میں آتا ہے، ابھی وہ شعور نہیں رکھتا، ابھی وہ بولنا نہیں جانتا، ابھی وہ سمجھنا سوچنا نہیں جانتا، لیکن خداوند عالم نے والدین کے ذریعے سے اب اس کے رزق کا انتظام کر دیا۔ تو جو پروردگار عالم ان دونوں مراحل میں رزق عطا کر سکتا ہے، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو کیا خداوند عالم کیوں ہمیں رزق سے محروم کرے گا؟ بس ضرورت ہے کہ ہماری طرف سے وہ کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ خداوند عالم نے رزق کے لیے ایک جو اہم شرط رکھ دی ہے، جد و جہد۔ بحسن، بالکل، کیونکہ جد و جہد، کوشش، اس کے ذریعے سے خداوند عالم جو ہمارے مقدر کا رزق ہے وہ ہم تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، یعنی ہر ایک جو بھی اس دنیا میں موجود ہے، ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری پروردگار عالم نے لی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی طرف موت جتنی تیزی سے بڑھتی ہے نا، موت سے کہیں زیادہ تیزی سے اس کا رزق اس تک کے پہنچتا ہے، اس کی طرف بڑھتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بیان کی گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ روایت میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے مقدر کے آخری لقمے کو کھا نہ لے۔ یعنی اس انداز سے اللہ کا اہتمام ہے، انتظام ہے، بہترین پروردگار عالم نے وہ کرم امیر کیا المومنین ہے۔ کا واقعہ ہے نا کہ کسی نے آ کے امام سے کہا کہ اگر میں کسی کو بند کر دوں ایک کمرے میں تو آپ اس تک رزق کیسے پہنچائیں گے؟ بالکل تو امیر بالکل المومنین نے کہا کہ یہ بتا اگر تو اسے کھانا نہ دے گا تو کیا ہوگا؟ کہا وہ مر جائے گا۔ کہا اچھا مرے گا کیسے؟ ملک الموت اس تک کیسے پہنچیں گے؟ کہا کہیں سے بھی پہنچ جائیں گے۔ کہا بس جہاں سے ملک الموت پہنچیں گے وہیں سے اس کا رزق اس تک پہنچے گا۔ بے شک بے شک۔ تو یہ رزق جسے پروردگار عالم نے یقیناً بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے، تو اس کی ہمیں یقیناً قدر کرنی چاہیے۔ بے شک۔ یہیں سے اگر میں دوسرا سوال جوڑ دوں خواہر کی، ہمیں اس رزق کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ جیسا ابھی آپ نے ایکسپلین بہت خوبصورتی سے کیا کہ ہماری زندگی میں جتنی بھی خوشیاں ہیں، جتنا بھی سکون ہے، وہ سب کچھ ملا کے رزق کہا جاتا ہے۔ اور پھر سے ہر چیز کو ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ الحمدللہ اتنا کچھ ہے کہ بیان بار بار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا حق ادا کیسے کیا جائے؟ ہر نعمت کا حق ادا اگر نہ کیا جائے تو پھر وہ سلب ہو جاتی ہے، وہ ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ہمارے پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں معاشرے میں کہ جنہیں اللہ نے کیا کچھ عطا کیا تھا، مگر صرف کفران نعمت کی وجہ سے وہ چیزیں ان سے دور ہو گئیں۔ تو ہم اگر اپنے آپ کو، اپنے اس رزق کو محفوظ رکھنا چاہیں تو اس کا حق ادا کیسے کریں؟ بے شک، اگر ہم اوور آل بات کریں تمام تر نعمتوں کی جو بھی پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہے، اگر ان کی قدر کی جاتی ہے تو وہ نعمت ہم تک رکی رہتی ہے، نہ صرف رکی رہتی بلکہ فراوانی اس میں ہوتی ہے۔ خداوند عالم اس نعمت میں اضافہ کرتا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔ شکر کیسے کیا جائے؟ پھر وہی جواب آئے گا کہ اس کی قدر کی جائے، صحیح استعمال اور قدر کی جائے۔ اچھا، اب جب ہم بات رزق کی کر رہے ہیں کہ رزق کی قدر کس طرح سے کی جائے، یا رزق میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس نعمت کا ہم شکر ادا کریں تو خداوند عالم کیا کوئی راستہ بیان کر رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم شکر کی منزل پر بھی پہنچ جائیں، اس نعمت کی قدر کرنا بھی سیکھ جائیں اور وہ نعمت میں اضافہ بھی ہو جائے؟ تو یقیناً کچھ راستے بیان کیے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہماری وہ نعمت نہ صرف یہ کہ ہمارے پاس رکی رہے گی بلکہ خداوند عالم اس نعمت میں فراوانی عطا کرتا ہے، برکت دیتا ہے، رزق میں ہمارے برکت، آسان لفظوں میں کہیں کہ اس رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے چند چیزوں کو میں آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے خداوند عالم اس کی روزی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ہم بہت محنت کرتے ہیں، بہت جد و جہد کرتے ہیں، 9 to 5 کی جگہ 9 to 12 کی جاب بھی ہمیں ایکسیپٹ ہے، کیوں؟ تاکہ ہمارا پیکج اچھا ہو، سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ہم نے گوارا کیا، لیکن پھر ہم گھر آنے کے بعد اگر گھر والوں پر چڑ کرتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، اخلاق ان کے ساتھ ہمارا بہتر نہیں ہے، یا ہر وقت لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے، تو اب ہم کتنا ہی بڑا پیکج کیوں نہ ہو اس میں برکت نہیں ہونے والی ہے۔
پھر سے وہ جملہ کہنا چاہوں گی، اکثر میں اس جملے کو بیان کرتی ہوں مجلسوں میں بھی، یا شاید میں نے یہاں پر بھی ذکر کیا ہو، کہ ہم اگر غور کریں تو ہم اپنے بزرگوں کا دور، کہ جو ہمارے بزرگ اپنی زندگی کی کہانی سنایا کرتے تھے کہ ان کے دور میں جو لوگ تھے بہت بچے ایک ایک گھروں میں ہوا کرتے تھے، 6 6 7 7 بچے، اور بڑی آسانی سے پل جاتے تھے، جبکہ کمائی کا جو ذریعہ تھا بڑا لمیٹڈ تھا، لیکن یہ روزی میں برکتیں ہوتی تھیں. کیوں؟ کمانے والا ایک تھا، پھر بھی جو ہے وہ گھر چل جاتا تھا اور خوشی سے چل جاتا تھا. بہت ہی بہترین. دو لوگ مل کے کما رہے ہیں، آج میاں بیوی مل کر کما رہے ہوتے ہیں، نہیں پل پاتے ہیں، برکتیں نہیں ہوتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہیں کہ وہ اخلاقی جو پہلو ہے اسے ہم نے شاید چھوڑ دیا ہے، اپنی زندگی سے دور کر دیا ہے. بس کما تو رہے ہیں لیکن اخلاق جو ایک دوسرے کے ساتھ، اچھا پہلے جو تھی رشتوں میں بانڈنگ اتنی مضبوط تھی، اتنا اچھا اخلاق تھا کہ وہاں رشتوں کو ویلیو دی جاتی تھی، مال و دولت کو نہیں. مال و دولت قربان کیے جاتے تھے رشتوں پر، آج رشتے قربان کیے جاتے ہیں مال و دولت پر. تو یہ تمام مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے رزق سے برکتیں ہٹ رہی. تو یہاں پر دیکھیے کہ امام صادق بیان فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس نعمت کی قدر کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس نعمت میں خدا برکت دے دے تو وہ اخلاق گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا کرے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم دنیا کے ساتھ اخلاق اچھا رکھیں، یہی چیزیں ہیں زیادہ تر کے ساتھ مسئلہ یہی ہے. اور ہو سکتا ہے میں بھی اس میں شمار ہوں، کہ ہو سکتا ہے میں بھی اس میں شامل ہوں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے جب ملتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ملنا ہوتا ہے، تو وہ جو ایکٹنگ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے تو ہو جاتی ہے، مگر حقیقتاً گھر میں جن کے ساتھ صبح شام ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے ساتھ ہم ایکٹ نہیں کر پاتے جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں. ٹھیک ہے، اصل امتحان وہی ہے، حالانکہ میں کہہ رہی ہوں ہو سکتا ہے ہمارے اندر نہیں ہے وہ اچھائیاں، ہم کوشش تو کریں نا. ہم جیسے باہر لوگوں کے ساتھ ایکٹ کرتے ہیں ویسے گھر میں بھی ایکٹ کریں، تو وہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ اپنے آپ ہماری عادت میں شمار ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ کہ ہم دوسروں کے ساتھ ایکٹ کرنے کو تیار ہیں لیکن گھر میں نہیں، ہم ایسے ہی ہیں کہہ کے بات ختم کر پھر مسائل وہیں سے شروع ہونا بالکل آغاز ہو جاتے ہیں بہت سے مسائل کا. تو ان کا ایک راستہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اخلاق انسان اپنا بہتر کرے. پھر رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے اس کے ذریعے بھی پروردگار عالم اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے. لوگوں کی دعوتیں لینا، لوگوں کو اپنے گھر پر مدعو کرنا، گھبرانا نہیں کہ ہاں نہیں دعوت لینا ہے مطلب بہت جھنجھٹ کا معاملہ نہیں، بلکہ دعوت لینا، مومنین کو مدعو کرنا، تو اس کے ذریعے بھی خداوند عالم ہمارے لیے رزق کے جو بند دریچے ہیں انہیں کھول دیا کرتا ہے. تو یہ بھی ایک بہترین راستہ. پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ امانتوں کا ادا کرنا، مومنین کے لیے دعا کرنا، یہ بھی رزق میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے. کسی کی امانت ہمارے سر پر ہے تو اسے خیانت کرنے کا ارادہ نہ کریں بلکہ اس کی امانت کو ادا کیا جائے، مومنین کے حق میں دعا کی جائے. صرف ہم اپنے لیے دعا کریں کیا بڑی بات، یہ تو ہر انسان اپنے لیے دعا کرتا ہے. بڑی بات تو تب ہے نا کہ ہم دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں. اور اس کا صرف نہ یہ کہ ہم دعا کر کے کسی کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے ان کے حق میں دعا کی ہے تو ہو سکتا ہے ان کا مسئلہ حل ہو جائے، یہ تو ہم اپنا مسئلہ بھی حل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے مومنین کے لیے دعا کی، ہمارے لیے رزق کے راستے کھول دیا کرتا ہے وہ پروردگار عالم. تو یہ بھی ایک راستہ بیان کیا گیا ہے. نہ صرف یہ بلکہ رزق کے حلال کے لیے جد و جہد کیا جائے، اسٹرگل کیا جائے، کوشش کی جائے. دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ مولائے کائنات کا یہ شیوا رہا ہے کہ آپ جہاں لوگوں کو تعلیم دیتے تھے یا جہاد کے لیے آپ روانہ ہوتے تھے، جنگوں میں جاتے تھے یا دیگر امور انجام دیتے تھے، خدا کی عبادت کرتے تھے، وہیں آپ کا ایک بہترین فیوریٹ کام جو کہیں وہ یہ تھا کہ خود آپ کھیتوں میں جا کر کے کام بھی کیا کرتے تھے، آپ رزق کے لیے محنت کرتے تھے، کوشش کیا کرتے تھے. خود امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ میرا بھی پسندیدہ کام یہ ہے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنے رزق کے لیے بہت زیادہ محنت کروں، مشقت کروں اور خدا کی طرف سے جو میرے مقدر میں رزق ہے اسے حاصل محنت کے ذریعے سے کروں. تو یہ بھی ایک شکریہ ہے خدا کی طرف اس نعمت کے حوالے سے جو بیان کیا گیا ہے. مجھے یہاں پہ وہ حدیث بھی یاد آئی کہ آپ نے جو سخاوت کے بارے میں بیان کیا، غالباً امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ رزق کو اللہ نے سخاوت میں پوشیدہ رکھا ہے اور انسان اسے محنت میں تلاش کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں 9 to 12 کر کے اور 9 to 12 یا اس سے بھی زیادہ اوور ٹائم کر کے جو ہے وہ ہم اپنا پیکج بڑھا لیں گے اور رزق بڑھ جائے گا، جبکہ حقیقتاً سخاوت میں چھپا ہوا ہے. اگر ہم وہی 9 to 6 کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو جو ہے وہ عطا کریں تو جو مال ہمارے پاس آ رہا ہے اس میں برکت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ہمیں 9 to 12 پھر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالآخر خواہر کفران نعمت جب ہم کرتے ہیں تو رزق کا کفران نعمت کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے؟ جی خواہر، جہاں پر ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ کن چیزوں کے ذریعے سے ہمارا رزق جو ہے بڑھ جائے، برکت ہو جائے ہمارے رزق میں، چاہے اولاد ہو، مال ہو، صحت ہو یا جو بھی چیزیں ہوں.
وہیں پر دوسری طرف اس بات پر بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ اس نعمت کے متعلق کوئی ایسا کام تو ہم سے سرزد نہیں ہو رہا ہے کہ جو ہمارے رزق کی راہ میں ہمارے لیے رکاوٹ ہے. ہم اولاد کے لیے پریشان ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, لیکن کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو رکاوٹ ڈال رہی ہے. تو لہٰذا ان پر جب کام کیا جائے گا تو وہ رکاوٹیں درمیان سے جب ہٹائی جائیں گی, راستہ کلیئر ہوگا اور وہ رزق ہم تک ہمارا خداوند عالم جو کہ مقدر میں ہے ہمارے, وہ ہم تک پہنچا دیا جائے گا. تو لہٰذا اگر ہم دیکھیں کفران نعمت کی وہ چیزیں جو رکاوٹ بن رہی ہیں, تو اس میں چند چیزوں کا جیسے ذکر کیا گیا. رسول خدا کی ایک حدیث کا سہارا لینا چاہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہے اس کا رزق روک دیا جاتا ہے. ہم دعائیں تو بہت کر رہے ہیں اور بہت سے وظائف, بہت سے اعمال کر رہے ہیں. بھائی سورہ واقعہ بیان کیا گیا کہ نماز عشاء کے بعد پڑھنا بہت مفید ہے, یا نماز صبح کے بعد میں سورہ یاسین کی تلاوت کرنا رزق کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے, یا پھر 100 بار استغفار پڑھنا یہ بھی بہت مفید ہے رزق کے لیے. تو لہٰذا جہاں پر یہ تمام ہم اعمال کر رہے ہیں, لیکن پھر ہم کہیں پر سوچتے ہیں کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی, کیوں راستے نہیں کھل رہے ہیں. تو ہم غور کریں کہ کہیں دوسری طرف, مطلب ایک طرف ہم دعا تو کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ایسا تو نہیں کہ ہم گناہوں میں ملوث ہیں اور اس گناہ سے ہم خود کو باہر نہیں نکال رہے, گناہ اسی طرح سے انجام دے رہے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں نہ ہم توبہ کر رہے ہیں, نہ اس سے معافی مانگ رہے ہیں, نہ پشیمان ہیں, نہ اس گناہ سے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھینچ رہے ہیں. گناہ اسی طرح سے ہم میوزک بھی سن رہے ہیں, ہم بے خدا چیزیں بھی بیان اپنی زبان سے کریں, گالیاں بھی بک رہے ہیں, جھوٹ بھی کہتے ہیں, حق بھی لوگوں کے مارتے ہیں, ہم لوگوں کی دل آزاری بھی کرتے ہیں, تکلیفیں بھی پہنچاتے ہیں, دل بھی دکھاتے ہیں, اور پھر مصلح بچھاتے ہیں اور ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور پھر گڑ گڑاتے ہیں یا اللہ یہ دے دے وہ دے دے. تو کیسے پھر وہ رزق ہم تک ہمارا پہنچ جائے جب ہم نے اتنی رکاوٹیں خود اپنے راہ میں پیدا کر رکھی ہیں. تو جب انسان گناہ کو ترک کرتا ہے اس کے لیے راستہ ہموار ہوتا ہے. یعنی گناہ جو ہے انسان کی دعا میں رکاوٹ ہے, یعنی یہ اس نعمت کا ہم کہیں تو کفران نعمت کرنا ہوا کہ اگر انسان رزق مانگ رہا ہے لیکن دوسری طرف وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا رزق اس تک نہیں پہنچ رہا ہے. دوسری ایک اہم چیز کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں رزق جو ہم حاصل کر رہے ہیں وہ حرام راستے سے تو نہیں ہے, کیونکہ حرام راستے سے یا حرام طریقے سے جو رزق حاصل کیا جائے اس کے ذریعے سے انسان کو فائدہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے جلدی ذخیرہ ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ جو گھر ہم شاید 10-15 سالوں کی کوشش میں نہیں لے سکتے تھے وہ 1 سال یا 2-3 مہینے کے اندر ہم لے لیں ایزی منی کے ذریعے سے, آسانی کے ذریعے سے. لیکن جس طرح سے تیزی کے ساتھ بالکل اتنی ہی تیزی سے یہ چیزیں ہم سے دور بھی کر دی جاتی ہیں, اور پھر وہ پشیمانی ہاتھ لگتی ہے کہ جہاں پر انسان خود یہ لوگوں سے کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں نے یہ کیا تھا غلط کام اس لیے مجھ پر یہ پریشانی آئی ہے, یعنی خود وہ اپنی زبان سے اقرار. تو ہم اس صورتحال تک خود کو پہنچائیں ہی کیوں؟ رزق اللہ نے وعدہ کیا ہے حلال رزق کا, ہم اپنی جلد بازی کی بنا پر اپنے مقدر کے حلال رزق کو حرام میں تبدیل کر لیتے ہیں. مشہور واقعہ, مشہور ہے, آپ اگر بیان کرنا چاہیں. جی جی, بہت ہی مشہور واقعہ کہ مولا کائنات ایک مرتبہ مسجد کے باہر پہنچے اور آپ کی سواری جو کہ آپ کے پاس تھی, اور ایک شخص وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کھڑا ہے, آپ نے اس کے حوالے سواری کی یہ کہتے ہوئے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں, کچھ دیر کے لیے میری سواری کی حفاظت کرنا, میں ابھی پلٹ آؤں گا. امام مسجد میں جاتے ہیں, وہ شخص اس سواری کی لگام کو تھامے کھڑا ہے, پھر سوچ رہا ہے کہ علی مرتضیٰ تو چلے گئے اور یہاں یہ سواری ہے اور میں ہوں, کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں, اس سواری کی حفاظت کر کے مجھے کیا ملنے والا ہے. تو لہٰذا اس نے اس لگام کو کھولا اور سوچا کہ اس لگام کو کھول کر کے میں بازار میں لے جا کر بیچ دوں, یعنی اس نے چوری کا ارادہ کیا. اللہ جو کہتا ہے نا کہ میں نے حلال رزق کا وعدہ کیا, پھر یہ اکثر جو سوال آتا ہے نا کہ ہمارے ذہنوں میں کہ ہم دنیا میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں, کوئی اسمگلنگ کر رہا ہے, کوئی چوری کر رہا ہے, کوئی کہیں ڈاکہ ڈال رہا ہے, کوئی کسی کے حق مار کر کے بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کر رہا ہے, تو یہ حرام رزق جو کما رہا ہے تو کیا نعوذ باللہ کوئی اور خدا ہے جو یہ حرام رزق دیتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے کیا کہا, میں حلال رزق دینے والا ہوں. تو اب اس کا جواب یہاں مل رہا ہے. تو اب اس شخص نے لگام کو کھولا, فرار ہوتا ہے وہاں سے. مولا کائنات جب مسجد سے باہر آنے لگے تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ اس شخص نے چونکہ میری سواری کی اتنی دیر تک کی حفاظت کی تھی, وقت دیا ہے, میں 2 درہم اسے تحفتاً, اسے تحفے میں 2 درہم دوں گا. امام وہ 2 درہم ہاتھ میں لیے باہر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سواری تو موجود ہے لیکن وہ جو لگام تھی وہ ندارت. اب امام نے جب دیکھا, اپنے ایک چاہنے والے کو آواز دی, وہ شخص دوسرا شخص ایک آیا, امام نے اسے 2 درہم دیے, کہا کہ میری سواری کی لگام جو ہے غائب ہو گئی ہے, میری سواری کے لیے لگام بازار سے خرید لاؤ. وہ شخص وہاں سے جاتا ہے اور بازار پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک شخص وہاں کھڑا ہے اور ہاتھ میں, اور یہ وہی چور تھا جس نے چرایا تھا, اور کہہ رہا ہے کہ 2 درہم میں یہ لگام میں بیچنا چاہتا ہوں. اور اس شخص نے اس سے خریدا اور امام کی خدمت میں لایا. امام نے جیسے ہی دیکھا, بھائی چیز اپنی ہوتی ہے, انسان فوراً پہچان لیتا, رہے نہیں یہ ہماری چپل تھی آپ پہن کر گئی.
یہ فلاں چیز ہماری تھی، یہ تو ہماری تھی، فوراً انسان پہچان لیتا ہے. مولا نے دیکھا، مولا دیکھ کر کے فرمانے لگے کہ دیکھو اس انسان کے لیے بھی اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ حلال رزق اسے عطا کر، ہر انسان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن اس انسان نے، اور اکثر و بیشتر یہ جواب ان انسانوں کے لیے بھی ہے جو تیزی کرتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ اس انسان کے مقدر میں بھی یہ 2 درہم تھے، اس تک پہنچتے، لیکن اس نے اپنی جلد بازی کی بنا پر اپنے مقدر کے حلال رزق کو حرام میں تبدیل کر لیا. تو یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جو شارٹ کٹ چاہیے، تیزی کے ساتھ دولت جمع ہو جائے، یہ چیزیں چاہیے، اس کے لیے وہ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں بغیر یہ سوچے کہ اب دیکھیے اکثر یہ بھی دیکھا گیا، اس راستے کو اختیار کیا اور اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ کثرت کے ساتھ نیکیاں کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں، تو کیا یہ قابل قبول ہے؟ کیونکہ اسلام وہ مذہب نہیں ہے کہ ہم چوری کر لیں اس کے بعد بہت دان پنیہ کریں تو قبول ہو جائے. نہیں، اسلام کی پہلی شرط یہ ہے کہ مال ہو چاہے ہماری نیت ہو، خلوص ہونی چاہیے، پاک ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، تب ہر ایک عمل قبول ہوگا. تو یہ چیزیں بھی رزق کے حوالے سے خیال رکھنی ہے کہ جو رزق ہم حاصل کر رہے ہیں اس کا راستہ حلال ہونا چاہیے. وہ تمام چیزیں جو آپ نے جلدی جلدی حاصل کی ہیں وہ آپ کے نصیب میں ہیں، بالکل، مگر یہ کہ آپ اس کو جلد بازی کی ذریعے سے لا رہے ہیں، جبکہ اللہ اس کو حلال ذریعے سے آپ کے نصیب میں لکھے پہنچانے والا ہے. بس اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ابلیس کے وسوسوں سے بچیں اور جلد بازی سے بچیں، اور پوری محنت و مشقت کے ساتھ 1 درہم بھی اگر کمائیں، 1 روپیہ بھی اگر کمائیں تو راہ حلال سے کمائیں اور اپنے بچوں کو حلال رزق کھلا سکیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ثابت کر دیا تھا واضح طور کہ یہ حرام رزق کتنا بڑا نقصان پہنچاتا ہے اور حجت خدا کا دشمن بنا دیتا ہے. یعنی جو جاننے والے ہیں وہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں آپ کے والدین سے بہتر اس دنیا میں کوئی نہیں، آپ کے نانا، آپ کے جد سے بہتر کوئی نہیں، آپ بہترین خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کون ہیں ہم یہ بھی جان رہے ہیں. مطلب یہ چیزیں زبان سے کہہ رہے ہیں لوگ، اور اس کے باوجود ظلم کر رہے ہیں، اس کے باوجود قتل کر رہے ہیں، اس کے باوجود خیموں کو آگ لگایا گیا، قیدی بنایا گیا، ستم ڈھائے گئے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کے شکم حرام سے بھرے ہوئے تھے. اور یہ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جس کے شکم حرام سے بھرے ہوتے ہیں، حق کو پہچاننے کی صلاحیت اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے. اور پھر ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو حرام غذا یا حرام راستے سے رزق حاصل کرتے ہیں، جہنم ان کی بہت زیادہ تیزی سے منتظر ہوتی ہے کہ وہ ہم تک پہنچ جائے. بس اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ انشاءاللہ کم از کم اس انٹینشن کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ حلال رزق کے لیے جد و جہد کریں کہ اپنے امام کا انشاءاللہ مددگار بننا ہے. بہت بہت شکریہ خوار آپ کا، الحمدللہ بہت اچھی گفتگو رہی. اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. جزاک اللہ خیر. ناظرین محترم، یہ انڈر ریٹڈ نعمت کا ہمارا رزق کے اعتبار سے ایک مختصر سا ایپیسوڈ، جس میں ہم نے رزق کا جو وسیع دائرہ ہے کہ جس میں ہم نے محدود کر کے یوں سمجھ لیا ہے کہ فقط 2 وقت کی روٹی کو ہی ہم رزق سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں اس قدر رزق سے مالا مال کیا ہوا ہے کہ ہم جس طرف آنکھیں اٹھائیں رزق ہی رزق ہے، اور اس کے باوجود ہم شکوہ کرتے ہیں. بس اسی مقصد کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر آتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ شکوے کم ہو جائیں اور شکر کا جذبہ بڑھ جائے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے انڈر ریٹڈ نعمت میں زندگی کی اور کوئی انڈر ریٹڈ نعمت لے کر. آپ لوگ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. فی امان اللہ.